السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جناب؟ الحمد للہ، آپ سنائیں۔ آج ہمارا کوئی خاص سوال تو نہیں ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ رمضان جو اب جو ہے رواں دواں ہے جانے کی طرف، تو ہمیں باقی کی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ رمضان المبارک کے بارے میں فضائل تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور اس میں ایک اور رات کا بڑا اہتمام اور بڑی فضیلت آئی ہے، تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے کہ 3 حدیثیں ہمیں ایسی ملتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، رضیت الہی کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خشوع خضوع کا جو بڑا ایک رتبہ و مقام وہ اس کی فضیلت رکھی ہے، اہمیت رکھی ہے، کہ فرمانا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہے، نماز پڑھنے کا نہیں، نماز میں خشوع خضوع کا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ بھائی کیا نام ہے کہ ایک بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے تو انسان جو ہے نا نفلی روزہ رکھنے سے 70 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جب فرض روزے کی باری آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنی نعمتیں اور عبادات اس دنیا میں نازل کری ہیں، جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر معاملات ہیں۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کہ میں اس بندے کے روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب کتنا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں، تمہارے قلم کے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم روزے کے بدلہ لکھو، روزے کی جزا لکھو، اتنا یہ نہیں کہ تمہارے قلم میں طاقت نہیں ہے، روزہ اس نے بندے نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث آتی ہے من قام، دن میں روزہ ہے، رات کا قیام ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک یہ تھوڑا ڈاؤٹ رہتا ہے کہ بھائی آیا کہ رات کا قیام 20 ہے یا 8 ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے متعلق حضرت عائشہ کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ وہ فرما رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ نے 8 رکعت سے زیادہ وتر یا رکعت نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا؟ 8 رکعت سے زیادہ رکعت نہیں پڑھی آپ نے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ پھر تیسری حدیث ہمیں ملتی ہے جو ابھی دیکھیں کہ اعتکاف کا معاملہ ہے، آخری عشرہ ہے، کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له، جس نے لیلۃ القدر پا لی، قیام کر لیا، اس کو پا لیا، فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور 1000 راتوں کی عبادت کم از کم تقریباً 80 سال کی عبادت بنتی ہے۔ تو جس نے اس کو پا لیا، سمجھ لیں کہ اس نے 80 سال کی عبادت کو پا لیا۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کیا فرمانا کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنی معافی نہیں کروائی اللہ تعالیٰ سے، اپنی بخشش کا ذریعہ وہ نہیں بن پایا، وہ ساری زندگی برباد رہے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس طریقے سے تم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، روزے کی پابندی کرنی ہے، رات کا قیام کرنا ہے، دعائیں ہیں، خشوع خضوع ہے، زبان کی حفاظت ہے، دیگر معاملات ہیں، ہر گناہوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 11 مہینے بھی اسی طریقے سے گزارنے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس جو ہے نا موسمی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو بس مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور اب تو کیا، اب تو بیچ میں بھی خالی ہو جاتی ہیں، اینڈ میں آئے تھے، شروع میں آئے تھے، کیا نام ہے، شروع میں شوق ہوتا ہے 2 دن کا، رات میں کرکٹ میچ ہو رہے ہیں اور آخر میں شاپنگیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سمجھ سے باہر ہیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر کس لیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کیا کرتے تھے طوفان کی طرح۔ تو یہ ساری چیزیں یہ درج دیتی ہیں کہ بھائی 11 مہینے بھی اسی طریقے سے گزارنے ہیں، اور جو بندہ اس طریقے سے گزارے گا تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنت ہیں، اور جنت کے بارے میں آپ نے پچھلے بیان سنے ہوں گے کہ کتنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو، جو میرے سننے والے ناظرین ہیں، ان کو رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی برکتیں،
اس کی رحمتیں سمیٹنے کا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔